جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا عمل چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ جو حدیث ہے بڑی ہی مشہور بھی ہے اور بڑی اہم ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا ہے، یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یا اللہ مجھے 3 چیزیں عطا فرما۔ ایک تو علم کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ مجھے ایسا علم دے جو مجھے نفع پہنچا سکے۔ اب نفع کیا ہے اس کے بارے میں ذرا غور کرنا ضروری ہے۔ نفع یہ ہے کہ جو ہماری اس زندگی کو بھی بہتر بنائے اور آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ اگر ایک علم ہم حاصل کرتے ہیں، دنیا میں ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، ہم کما لیتے ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے آخرت میں ہمارے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم جو ہیں وہ اس علم سے اپنی عاقبت بہتر نہیں بناتے، تو ایسے علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ جو رزق کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، اپنے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے طور پر یہ چیز لینی چاہیے کہ ہر وہ کام ہم لیں جس سے ہماری عاقبت بہتر ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری بات اس حدیث میں آتی ہے کہ ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اور حلال رزق کیا ہے کہ انسان جو کمائے وہ صحیح طور پر کمائے، اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فراڈ نہ ہو، کسی کو ڈاج نہ کروایا گیا ہو، کوئی ملاوٹ کر کے چیز نہ بیچی ہو، لوگوں کو دکھایا کچھ ہو اور دیا کچھ ہو، لوگوں کو وزن میں کمی کر کے دیا ہو اور نجائز منافع خوری کی ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے مال کو حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ ایک لقمہ بھی حرام کا اندر ڈال لیتا ہے نا، 40 دن کی اس کی جو عبادت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا نصیب میں ہے وہ ملنا ہے۔ جس طرح جو ہے وہ موت ہمارے لیے لازمی قرار دی گئی ہے، موت سے پہلے انسان کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے وہ مل کر رہنا ہے۔ بندہ اس کو اپنے طور پر حلال کرنے کی کوشش کرے، اس کو حلال طریقے سے مل جائے گا۔ اگر اس کو حرام کرنا چاہے تو حرام کر لے گا، اس کا حصہ اس کو ملنا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کام کریں جو دین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اور اگلی بات جو اس حدیث میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے وَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا، کہ ایسا عمل جو قبول ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، بہت سے ایسے کام ہم کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس پہ ہم وقت بھی لگاتے ہیں، اس پہ ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ذہنی مشقت بھی کرتے ہیں،
پلاننگ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے وہ کام کیا جائے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اب کون سا کام ہے وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ہمارے لیے ہدایات ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے احادیث میں بھی ہدایات ہیں۔ جس کام کا حکم قرآن مجید میں ہے اور جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، وہ کام سارے مقبول ہیں، وہ سارے اللہ کے ہاں ان کو پذیرائی ملنے والی ہے، اللہ کے ہاں ان کو شرف قبولیت ملے گا۔ اور ایسے کام جن کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہے، وہ ہم کام کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں جو ہماری پوری زندگی پر حاوی ہیں۔ ایک تو علم وہ لینا چاہیے جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو، اور ہمیں ہمیشہ حلال رزق کی تلاش رکھنی چاہیے، اور ایسا عمل کرنا چاہیے جو ہمارے پلڑے میں نیکیاں بن کر داخل ہو جائے، جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں کام اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔